ایمان لایا قرآن نے ان کو بھی بیان کیا، جنہوں نے انکار کیا قرآن نے ان کو بھی بیان کیا۔ مصائب و آلام کے سمندروں سے گزرنے کے بعد جو لوگ ثابت قدم رہے قرآن نے ان کو بھی بیان کیا۔ جو حالات کے دیکھنے کے بعد گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈٹ نہ سکے، ہٹ گئے، قرآن نے ان کو بھی بیان کیا۔ اور قرآن مجید نے وہ سارے مناظر اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے بعد 1400 سال کے بعد آج بھی جو پڑھے تو قرآن مجید ان واقعات کو بتلاتا چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کی مکی زندگی کو قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ آئے تو ہجرت کی راتیں حضور قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ مدینہ میں پہنچے، مدینہ کے 10 سال قرآن مجید بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا کیا ہوں؟ میں دیکھتا یہ ہوں، یہ کسی ایک جماعت، ایک تھوڑے سے لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ میں قرآن کی سطروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خوشاب یا جھنگ کی بات نہیں ہے، میں قرآن مجید کے سپاروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد کی بات نہیں ہے، میں قرآن مجید کی منزلوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی اپنے نبی کو قرآن مجید کے اندر دیکھا تو میرے نبی کے دائیں بائیں کبھی ابو بکر نظر آئے۔ میں نے اپنے نبی کو قرآن میں جہاں بھی تلاش کیا کہیں میرے نبی کے ساتھ عمر نظر آئے۔ میں نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں جہاں بھی تلاش کیا کہیں میرے نبی کا وہ صحابی نظر آیا جو رات کو بھوکا سو گیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ مجھے قرآن مجید میں جہاں بھی میرے نبی نظر آئے کہیں حضور کا وہ صحابی نظر آیا جس نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار چلا دی تھی لیکن محمد کے ساتھ پہرے کا حق ادا کر دیا تھا۔ میں نے محمد کریم کو قرآن میں جہاں بھی دیکھا کوئی شک نہیں، مدینہ منورہ کی مسجد میں منافقوں کی ٹولیوں کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان ٹولیوں کے اندر کی جانے والی باتوں کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان منافقوں کی ٹولیوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر محمد کا پہرا دینے والے صحابہ کے تذکرے بھی قرآن کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں، مدینہ منورہ کے ماحول میں جہاں بنو قریظہ کے لوگ آباد تھے، بنو نذیر کے لوگ آباد تھے، بنو قینقاع کے لوگ آباد تھے، جہاں پہ خیبر کے لوگ آباد تھے، ان چاروں قبیلوں کی کاستانیاں اور ان کی بدماشیوں کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترتا ہے اس عظمت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں میرے نبی کے دائیں بائیں چلنے والوں کے تذکرے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے چلیے تو آپ کو نظر آئے گا ایک وقت آتا ہے جب رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ اور وجہ کیا بنتی ہے؟ جب مدینہ منورہ میں حضور کے حرم پر بکواس کی جاتی ہے، حضور کے حرم پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، رحمت للعالمین نبی اپنے صحابہ کرام کو بلاتے ہیں۔ اس بلانے کے منظر کو آج بھی احادیث کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چلتے چلتے وہ وقت آتا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے لیے اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ اور اس پورے ماحول کا جب ملاحظہ کریں تو ہمیں مختلف آراء نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر حضرت عمر فاروق کی رائے اور آسمان سے اترنے والی آیات کبھی یوں برابر ہوتی ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر کے دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ عائشہ کے بارے میں ہم سے رائے پوچھتے ہیں، بس صرف اتنا بتائیں ان سے نکاح ہماری مرضی سے کیا تھا یا رب کی مرضی سے کیا تھا؟ پاک پیغمبر نے جواب دیا، عمر اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے کیا۔ عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے دربار میں یہ منظر دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں پر گندگی لگتی ہے، وہ گندے پیروں کے ساتھ کبھی میرے بدن پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس کے بدن پہ بیٹھتی ہے، کبھی دوسرے کے بدن پہ بیٹھتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا، وہ چھوٹے سے گندے پیروں والی چھوٹی سی مکھی کبھی آپ کے بدن پہ بیٹھ جائے۔ جو رب آپ کے بدن پر چھوٹے چھوٹے گندے پیروں والی مکھی کو گوارا نہیں کر سکتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ پاک پیغمبر کو اس رائے سے تسلی ہوئی اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی سورہ نور کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ میں چلتے چلتے اپنے نبی کے ساتھ سفر کرتا ہوا کبھی خندق کے علاقے میں پہنچتا ہوں،
تو مجھے وہاں نظر آتا ہے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، سردیوں کی ٹٹرتی ہوئی راتی ہے، دوسری طرف 12,000 کا لشکر ہے، اور یہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور حالت کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہاں پر بڑی عجیب اور مشکل حالت سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ منافقت کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہاں پر بھاگنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے ہوئے، ہم تو واپس جا رہے ہیں، اور یہاں پر پاک پیغمبر کے سچے جانثار صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ ہر پل پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جب حالات مشکل آئے اس وقت منافق بھاگنے لگے، قرآن بتاتا ہے جب پاک پیغمبر کے سامنے مشکل ترین حالات آئے اس وقت منافق حضور کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جب پاک پیغمبر پر مشکل حالات منڈلانے لگے صحابہ کرام سردیوں کی ٹٹرتی ہوئی راتوں میں 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں برسرے پیکار تھے، بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے چاہت و الفت کے دعوے کرنے والے حضور سے اجازت لے کے گھر جا رہے تھے۔ اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت قرآن کہتا ہے حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، حضور کے وہ صحابہ جو حضور کے سچے جانثار تھے، حضور کے وہ صحابہ جن کو بیوی بچوں سے بڑھ کر پاک پیغمبر سے محبت تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ان خطرات کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر، ان مشکلات کو دیکھ کر ہم گھبرا نہیں رہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَيَزْدَادُ إِيمَانًا، ان کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، ان کی جرت میں اور اضافہ ہو رہا تھا، وہ اور بھی زیادہ پاک پیغمبر کے قدم بدہ قدم کھڑے ہونے کے لیے ڈٹنے کے لیے تیار تھے۔ ان صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، انہوں نے جواب میں کہا تھا ڈر اس لیے نہیں لگتا، مشکل نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہے، حالات نبی کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتے ہیں، سختیاں نبیوں کے ساتھ چلنے والے پر آیا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ حالات کو دیکھ کر منافق بھاگ گئے، حالات کو دیکھ کر اوپر سے کلمہ پڑھنے والے چلے گئے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب مشکل آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا ایمان اور بڑھ رہا تھا، جب پریشانی آ رہی تھی صحابہ کا جذبہ اور بھی بلند تھا، تلواروں سے گردنیں کاٹی جا رہی تھی، بچوں کو یتیم کروایا جا رہا تھا، دودھ پیتوں کو پاک پیغمبر کے دربار میں لا کر چھوڑا جا رہا تھا، لیکن محمد کے صحابی کا شان کیا ہے کہ جان قربان کر دیتا ہے لیکن محمد پہ آنکھ کو گوارا نہیں کرتا۔ بھائی بلند آواز سے بتائیں مشکل حالات کو دیکھ کر بھی میرے نبی کا ساتھ دینے والے مشکل حالات کو دیکھ کر بھی پاک پیغمبر کے اشاروں پر تن من دھن قربان کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں تمہارا طریقہ وہ ہے جو قبلی والے محمد کا طریقہ ہے، اور یہ تصحیح کرتا چلو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حفاظ ہاتھ اٹھائیں ذرا، بتائیں یہ آیت کس صورت میں ہے؟ کس میں ہے؟ سورہ احزاب میں، کہ میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، اور نازل کس وقت ہوئی؟ جب خندق کھودی جا چکی تھی۔ کس وقت نازل ہوئی؟ جب کچے جا رہے تھے اور پکے ڈٹے ہوئے تھے۔ آج اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
حضور کا طریقہ نمونہ بہترین نمونہ اور نمونہ میں پیش کیا جاتا ہے طیف کی وادی کے پتھر، اور بتلایا جاتا ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد مکہ میں حضور علیہ السلام کی سختیاں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا صبر، حضور علیہ السلام کا تحمل، خیانت نہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس وقت نہیں، اس وقت نازل ہوئی ہے جب قرآن کہتا ہے کہ دلوں کو ہلا دیا گیا، جب ہر شخص حضور کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس وقت قرآن نازل ہو کر کیا کہتا ہے؟ حالات مشکل ضرور ہے لیکن بہترین طریقہ ہے تو محمد کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کے صحابہ ڈٹے یا نہیں ڈٹے؟ حضور کے ساتھ کھڑے یہ رہے یا نہیں رہے؟ اچھا، حضور کے ساتھ صحابہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، دنیا کہتی ان کو ڈر نہیں لگا، ان کو پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو دو باتیں ہیں، ایک طرف تکلیف ہے اور دوسری طرف رخ مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف تکلیف ہے اور دوسری طرف دیدار مصطفیٰ ہے۔ دیدار مصطفیٰ جب سامنے آ جائے اس وقت تکلیف لگتی کوئی نہیں، اس وقت مصیبت لگتی کوئی نہیں، اس وقت پریشانی لگتی کوئی نہیں۔ خوشاب کا جوان مجھے کہے گا مولانا آپ نے اپنے جذبے سے بات کی ہے، تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے نا، مصیبت تو مصیبت ہوتی ہے، درد تو درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا درد ہوا ہی نہیں سکتا، اگر درد ہوتا تو ابو بکر ایڑی ہٹا لیتا، مصطفیٰ کو جگا دیتا۔ اگر درد ہوتا مصطفیٰ کو جگا دیتے، پاؤں کو ہٹا لیتے، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ پاؤں کو ہٹایا ہی نہیں، پاؤں کو ہٹایا ہی نہیں۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں، میں ابو بکر سے پوچھتا ہوں ابو بکر ڈنگ نہیں لگا؟ تو رخ مصطفیٰ پہ ابو بکر کی نظریں ہیں اور کہتے کون سا ڈنگ، کون سا ڈنگ، کون سی تکلیف؟ میں نے کہا ابو بکر کر کیا رہے ہو؟ کہتے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہوں۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے، جب وہ ضحیٰ پہ پہنچیں گے تو سوچیں گے نبی کا چہرہ کیسا تھا۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے، جب وہ لیل پڑھیں گے تو سوچیں گے نبی کی زلفیں کیسی تھی۔ خوشاب کے لوگ جب قرآن پڑھیں گے ما زاغ البصر وما طغیٰ پڑھ کے سوچیں گے نبی کی آنکھیں کیسی تھی۔ خوشاب کے لوگ قرآن پڑھیں گے الم نشرح لک صدرک پڑھ کے سوچیں گے نبی کا سینہ کیسا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا ابو بکر یہ کہتے ہیں خوشاب کے لوگ قرآن پڑھ کے سوچیں گے، میں نے سوچا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا، مصطفیٰ کی زلفیں کیسی، مصطفیٰ کے نین کیسے، مصطفیٰ کا سینہ کیسا۔ ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے چہرے کی تلاوت کی ہے۔ بدلے میں ڈنگ آیا، ابو بکر نے پرواہ کوئی نہیں کی۔ بدلے میں مصیبت آئی، ابو بکر نے پرواہ کوئی نہیں کی۔ پاک پیغمبر کا پہرا دینے والے، پاک پیغمبر کے عزت، پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر صدیق سے پہرا دینے کا ڈنگ اور رنگ سیکھ چکے ہیں۔ جب پاک مصطفیٰ پہ پہرا دیا جائے ڈنگ کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب ابو بکر صدیق پہ پہرا دیا جائے تو گولی کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب پاک پیغمبر پہ پہرا دیا جائے تختہ دار کی پرواہ نہیں کی جاتی، نبی کے یاروں کی عزت کے پہرا دیا جائے پھر یتیمیوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہتھکڑیوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، تختہ دار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ 1400 سال پہلے پاک پیغمبر کا پہرا دینے والوں نے سینے پہ تیر کھا کے بتا دیا نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ ہم غلامان صحابہ نے گولیاں کھا کر دنیا کو بتایا ہے، اگر 1400 سال کے بعد محمد کے صحابہ کے غلام گولیاں کھانے کے بعد ابو بکر کا در نہیں چھوڑ سکتے تو نبی کے جانے کے بعد ابو بکر نبی کا در کیسے چھوڑ سکتے؟
قرآن میرے نبی کا معجزہ، قرآن میرے نبی کا، میرے نبی 63 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، معجزہ بے اثر ہوا؟ معجزہ 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے یا نہیں؟ قیامت کی صبح تک باقی ہے یا نہیں؟ آؤ اس معجزے کو کھول کے دیکھیں۔ وہ معجزہ کہتا ہے چھوڑو دنیا کی ساری باتوں کو، ابو بکر کی صحابیت کا گواہ میں قرآن۔ ابو بکر کی صحابیت کا گواہ کون ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے، شوق سے، زور سے، بلند آواز سے۔ میں نے کہا ربا قرآن کے ساتھ ابو بکر کو جوڑ دیا۔ مشیت کہتی ہے سادے مسلمان بھی آ جائیں، جلسوں میں آئیں یا نہ آئیں، وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ جو شخص قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں نے ابو بکر کی صحابیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بتلا دیا ہے، حرف کا انکار کرو تو مسلمان نہیں، ابو بکر کا انکار کرو تو مسلمان۔ حرف کا انکار کرو ایمان نکل جائے گا، ابو بکر کا ایمان کا انکار کرو ایمان نکل جائے گا، عائشہ پہ بات کرو ایمان نکل جائے گا۔ پاک پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے پاک پیغمبر نے مسلح جناب ابو بکر صدیق کو دیا، قول سے بھی دیا، عمل سے بھی دیا۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں نے کہا قرآن مجید بتاؤ تو صحیح، جب میرے نبی کا بول نکلتا ہے اس کی رب کے نزدیک حیثیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ جب پاک پیغمبر کا عمل ہو تو رب کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں، اور جب پاک پیغمبر کا بول ہو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ رب کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ پاک پیغمبر نے مسلح زبانی ابو بکر صدیق کو دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب ابو بکر صدیق مسلح پر تھے، صحابہ کرام نماز شروع کروا چکے تھے، اور حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پاک پیغمبر کی خوشبو کو سونگ کر صحابہ نے حضور کو رستہ دیا، حضور چلتے چلتے مسلح کے پاس پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح سے ہٹنے لگے، حضور نے ابو بکر کو مسلح پہ ٹھہرا دیا، عمل سے بھی مسلح ابو بکر کو دیا، قول سے بھی مسلح ابو بکر کو دیا۔ الفاظ دیگر کہوں تو یہ ہے نبی کا عمل بھی رب کی مرضی کے مطابق ہے، نبی کا قول بھی رب کی مرضی کے مطابق ہے۔ ابو بکر کو قول سے مسلح دینا قرآن کا فیصلہ ہے، ابو بکر کو عمل سے مسلح دینا رب کا فیصلہ ہے۔ اور پیچھے نمازیں پڑھنے والا سب سے پہلا وہ عمر ہے جو زبان پر لاتا بعد میں ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن پہلے نازل کر دیتا ہے۔ صدیق کون ہے؟ توجہ، تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق کون ہے؟ یہ جملہ میں پہلی دفعہ آج آپ کے درمیان میں کہنے لگا ہوں، دل پہ لکھ کے لے کے جائیے گا۔ تمام صحابہ میں تنہا ابو بکر وہ ہے، تنہا ابو بکر وہ ہے جس نے نبی کے علاوہ کسی صحابی کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی نہیں، جس نے غیر نبی کے ہاتھ پر بیعت، عمر نے بھی غیر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ایک مرتبہ، نبی کے جانے کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پر، عثمان نے بھی نبی کے علاوہ 2 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ابو بکر اور عمر پر، علی نے بھی نبی کے علاوہ 3 غیر صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پر۔ لیکن ابو بکر وہ تنہا ہے جس نے نبوت کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد پھر صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لیکن ابو بکر نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت، کسی کے ہاتھ پر بیعت۔ اچھا، بلا تکلف پوچھوں گا، آپ خاموشی اختیار کریں، بلا تکلف، آپ خاموش رہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، بلا تکلف پوچھوں گا، آپ میں سے میرے بریلوی بھائی یا میرے بریلوی بھائیوں کے قریب رہنے والے، ان سے محبت کرنے والے،
ان کی مسجد میں نماز پڑھنے والے یہاں پہ کوئی 1 2 4 5 10 100 50 ساتھی موجود ہوں، وہ ہاتھ اٹھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ جزاک اللہ، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث مسلک کے لوگ بھی موجود ہوں گے، دیوبندی مسلک کے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ میں آپ تمام سے صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، قیامت کے دن اگر ابو بکر نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میری عزت پہ حملے ہو رہے تھے اور بریلوی دیوبندی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یا رسول اللہ میری عزت پہ حملے ہو رہے تھے، اہل حدیث بریلوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو کیا کسی بریلوی کے پاس جواب ہے رسول اللہ کے سامنے جواب دے سکے؟ کیا کسی اہل حدیث کے پاس جواب ہے؟ اور ہمارا روزانہ کا اخبارات میں پڑھ لیں، شہروں کے حالات دیکھ لیں، علاقوں کے حالات دیکھ لیں، ہمارا روزانہ کا ماحول کیا ہے؟ اگر بریلوی مسجد مصلی مسجد کمیٹی کسی ایک کو دے دے، اس سے کوئی دوسرا مصلی لے نہیں سکتا۔ اگر دیوبندی مسجد کمیٹی مصلی کسی کو دے دے، اس سے کوئی مصلی لے نہیں سکتا۔ اہل حدیث مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے، اس سے کوئی مصلی لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی لینے کی بات کرے تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے مسجد بریلویوں کی کمیٹی کا فیصلہ اس کے حق میں دیوبندی اگر کر رہا ہے تو یہ شرارت ہو سکتی ہے، یہ بریلویوں کی مسجد فیصلہ وہی چلے گا جو مسجد کمیٹی کرے گی۔ میں نے کہا آپ کی مسجد کمیٹیوں نے ہماری بات کو سمجھنا آسان کر دیا۔ اگر بریلوی مسجد کمیٹی مصلی مولوی کو دے دے، اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اہل حدیث مسجد کمیٹی مصلی اہل حدیث مولوی کو دے دے، اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ دیوبندی مسجد کمیٹی مصلی دیوبندی کو دے دے، کوئی لے نہیں سکتا۔ مصلی ابو بکر کو مسجد کمیٹی نے نہیں، مصطفیٰ نے دیا۔ مصطفیٰ نے دیا یا نہیں دیا؟ تو اپنی مسجد کمیٹیوں کے فیصلوں کو حرف آخر ماننے والوں، یہاں پہ مسجد کمیٹی کی بات نہیں ہو رہی، ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے نعرہ تکبیر، آیا 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 آیا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، صدیق کا نوکر، فاروق کا خادم، عثمان کا نوکر، امی عائشہ کا بیٹا، یہ چڑھتا سورج، پھولوں کی کرنیں، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان قریب آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی کس نے دیا؟ ہمارے نبی نے دیا یا نہیں دیا؟ کس نے مصلی دیا؟ بلند آواز سے
یاد ہے آج ابو بکر صدیق کی حرمت کے لیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے تمام تر اختلافات مٹا کر برسر پیکار ہیں، اور دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اکٹھے کیسے ہو گئے۔ میں نے کہا شاید تم نے 1400 سال پہلے کا منظر نہیں دیکھا۔ ابو بکر صدیق مسلح پر تھے اور پیچھے تمام صحابہ کرام جمع ہو چکے تھے۔ آج ابو بکر صدیق کی عزت پہ بات آئی تو سارے علماء نے صحابہ جمع ہو چکے ہیں۔ ہر بات میں، ہر راز میں، ہر دن اور رات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مقام ابو بکر صدیق پر کسی کو اختلاف ہو سکتا؟ مقام فاروق اعظم پر کمپرومائز ہو سکتا؟ مقام عثمان و علی حسنین و معاویہ پر کوئی اہل و سنت کا فرد کمپرومائز کر سکتا؟ اس کے لیے اہل و سنت برسرے پیکار ہیں۔ میں آج کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اپنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھائیوں سے کہوں گا، اور ان کے ذریعے سے ان کے تمام علماء کرام، ان کے قائدین سے کہوں گا، آئیے آج طے کر لیجئے کہ حضور کی مقدس جماعت صحابہ کرام کے لیے اور حضور کے گھرانے اہل بیت عظام کے لیے ہم اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر میدان میں آ چکے ہیں۔ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے، قدم کے ساتھ قدم ملائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ وقت آئے گا صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا۔